صحابہ نے پوچھا نبی علیہ السلام سے کہ یہ آیت کیا صرف وحشی کے لیے ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ صرف وحشی کے لیے؟ حضور نے فرمایا نہیں، عامت لعامت المسلمین، یہ عام ہے سارے مسلمانوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے۔ جو بھی کفر چھوڑ دے، شرک چھوڑ دے، بے دینی چھوڑ دے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اسی طرح حکم بن کیسان، نبی علیہ السلام اس کو اسلام کی دعوت دے رہے، مکے میں تھے۔ مکے میں نبی علیہ السلام کے پاس کچھ آدمی بھی تھے۔ حکم بن کیسان کو نبی علیہ السلام دعوت دینے لگے، وہ مانا نہیں۔ آپ نے پھر دعوت دی، وہ پھر نہیں مانا۔ آپ طرح سمجھا کے، جیسے ایک آدمی کو کئی طریقوں سے سمجھایا جاتا ہے، پیارے نبی علیہ السلام سمجھاویں پھر تقاضا کرے، وہ کہتا نہیں مسلمان ہوتا۔ جب بہت ہی ہو گئی، نبی علیہ السلام اس کو سمجھاتے زیادہ ہی پریشان ہو گئے۔ سمجھا رہے وہ مانتا نہیں، پھر سمجھا رہے پھر مانتا نہیں۔ جو پاس لوگ کھڑے تھے ان میں حضرت عمر بن خطاب بھی کھڑے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی نہ ماننے کی بات دیکھ کر بار سن کر غصے میں بھرتے گئے۔ اخیر حضرت عمر پھٹ پڑے، بول پڑے۔ نبی علیہ السلام کو کہا دعنی اضرب عنقہ لا یؤمن حتی الابد، مجھے چھوڑو اے اللہ کے نبی، میں اس کی گردن کاٹ دوں، اس نے اخیر تک نہیں ماننا۔ امام الانبیاء قربان جاؤں آپ پر، میرے ماں باپ قربان، اہل و عیال قربان، بال بچے قربان، مال دولت قربان، میری جان قربان۔ آپ نے ان لوگوں کی طرف توجہ ہی نہیں کی، مسلسل دعوت دیتے ہی چلے گئے۔ اب میں بتانا چاہ رہا ہوں نبی علیہ السلام ایک ایک آدمی کی خاطر کیسے تڑپے ہیں۔ ویشی کا سن لیا، اب حکم بن کیسان کا بھی سن لو۔ وہ مانتا نہیں، پھر لگے رہے، اخیر وہ مسلمان ہو گیا۔ یہی عمر بن خطاب کہتے ہیں جب وہ مسلمان ہو گیا مجھے بہت شرمندگی ہوئی اپنے اس کہنے پر جو میں نے کہا تھا چھوڑو میں اس کی گردن مار دوں، اس نے ہمیشہ کبھی بھی مسلمان ہونا ہی نہیں ہے۔ مجھے شرمندگی ہوئی، وہ تو مسلمان ہو گیا، نبی علیہ السلام کی بات میں نے کیوں دخل اندازی کر دی؟ پھر میں نے اپنے دل کو سمجھایا، میں نے کون سا اپنے فائدے کے لیے کہا تھا۔ نبی علیہ السلام پریشان ہو رہے تھے، وہ نخرے کر رہا تھا، پریشان ہو رہے تھے، اس لیے میں نے کہا تھا۔ پھر نبی علیہ السلام ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، جب وہ مسلمان ہو گیا ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا اگر میں تمہاری ابھی کی بات کو مان لیتا، اس کی گردن کٹوا دیتا تو یہ دوزخ میں چلا جاتا۔ تم کہتے تھے نا چھوڑ دو میں گردن کاٹ دیں، اگر میں کہتا کاٹ دو تو یہ دوزخ میں چلا جاتا۔ پھر یہی حضرت عمر کہتے ہیں فَأَسْلَمَ، پس وہ مسلمان ہوا، فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ، اس کا اسلام بڑا ہی اچھا نکلا، بہترین مسلمان۔ فَهَاجَرَ، پھر وہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے گیا، مہاجر بنا۔ فَحَسُنَتْ هِجْرَتُهُ، اس کی ہجرت بھی بڑی اچھی رہی۔ پھر وہ بیر معونہ کی لڑائی میں اللہ کے رستے میں گیا جس میں 70 قاری شہید ہوئے تھے، ان میں گیا اور شہید ہو گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راض عنہ، نبی علیہ السلام اس سے راضی تھے جب وہ شہید ہوا بیر معونہ کی لڑائی میں۔ یوں ایک ایک آدمی کو میرے اور آپ کے نبی، میں قربان جاؤں، ایسے ایک ایک آدمی کو یوں کھینچا ہے۔ اس کا نام ہے تبلیغ۔ تبلیغ سنانے کو نہیں کہتے، تبلیغ منتیں کرنا، خوشامد کرنا، سمجھانا، ہمدردی، بے چینی، بے قراری۔ تبلیغ کی روح بے چینی ہے، تبلیغ کی روح بے قراری ہے، تبلیغ کی روح درد ہے، تبلیغ کی روح فکر ہے، تبلیغ کی روح کڑنا ہے، تبلیغ کی روح رونا ہے،
ان کے لیے اللہ سے فیصلے کروانا، ان کی منتیں کرنا، بار بار کرنا، بار بار کرنا، یہ ہے تبلیغ جو آج ہم بھول چکے، جو آج ہم بھول چکے۔ اللہ قلیل، اللہ قلیل، اللہ قلیل۔ تو میں اور آپ وہ مبارک محنت سیکھیں، اس کا صحیح طریقہ سیکھیں، روٹھے ہوئے کو منایا کیسے جاتا ہے یہ سیکھنا۔ ایک آدمی مانتا نہیں، روٹھا ہوا کیسے منایا، دوزخ کے راستے سے جنت کے راستے پہ ڈالنا، یہ سیکھنا ہے 4 مہینے میں۔ آج تو ہم، ایک آدمی نے کہہ دیا چل چل میرے گھر نہ آیا کر، اچھا جا دفعہ ہو، مجھے کیا، میں نے تجھ سے دانے لینے۔ ذرا غصے ہو گیا، ہم بھی غصے ہو گئے۔ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ وہ غصے ہوتا رہے، ہم خوشامد کرتے رہے، وہ ناراض ہوتا رہے، ہم فضائل بتاتے رہے، ہم جنت بتاتے رہیں، قبر کی زندگی بتائیں، حشر کی زندگی بتائیں، اور صراط پہ گزرنا ہوگا، جنت کی یہ بہاریں ہیں، ارے اللہ مل جائے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، ایک اکیلا اللہ ہے، باقی سب دھوکا، جس کو اللہ مل گیا، جس کا رب اسی کا سب۔ یہ سیکھنا ہے 4 مہینے لگا کر، 7 مہینے لگا کر، سال اللہ کے راستے میں، ملکوں میں جا کر، یہ سیکھنا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر جتنے آدمی تیار ہوں گے تمہاری دعوت سے، ان سب کو جتنا ثواب ملے گا ان سب کے برابر آپ کو ملے گا۔ ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں۔ مثلا میں کہتا ہوں، دیکھو بھائی محمد عبد الوہاب صاحب، انہوں نے کئی مرتبہ ہمیں بتایا، لاہور میں رہتے تھے، کوئی نوکری تھی یا کچھ تھا، ایک آدمی نے ان کو کہہ دیا کہ دلی میں نظام الدین میں ایک مولانا الیاس ہیں، وہ لوگوں کو نماز سکھاتے ہیں۔ بھائی عبد الوہاب کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا وہ نماز سکھانے کے کتنے پیسے لیتے؟ اس نے کہا پیسے نہیں لیتے۔ اچھا چل، یہ چلے گئے نظام الدین، وہاں مولانا الیاس سے ملاقات ہو گئی۔ یہ سن 44 کی بات ہے، 1944، اور وہاں جا کے ان کے بیان سنے اور اسی وقت تبلیغ میں لگ گئے۔ اس وقت سے لے کر آج تک کتنے سال ہو گئے؟ 1944 کو 70 اور 74 سال ہو گئے۔ جتنا ان کو ثواب ملے گا، ساری زندگی کھپا دی، ساری زندگی کھپا دی، 70 4 74 سال رات دن لگے ہوئے ہیں۔ جتنا ان کو ثواب ملے گا، جس نے ان کو تبلیغ کے راستے پہ ڈالا تھا، یہ کہہ دیا تھا، اس کے لگے 2 منٹ، اس کی ساری زندگی کے برابر اس کو ثواب مل رہا۔ پھر ان کے ذریعے اور کتنے تبلیغ میں لگ گئے سارے ملک میں، اس کو 2 منٹ میں کا ثواب اس کا، داعی کے برابر کسی کا اجر و ثواب ہو ہی نہیں سکتا۔ ہماری گزارش ہے ہم تھوڑی سی محنت کر کے، قربانی کر کے لوگوں کو نبی علیہ السلام کے کام والا بنا دیں، امتی سمجھ کے جیے، ذمہ داری کا احساس دلا دیں۔ میں پوری امت کا ذمہ دار ہوں، میں اخرجت للناس ہوں، ساری دنیا کی طرف بھیجا گیا ہوں، میں امتی ہوں، اقوام عالم کی طرف مبعوث ہوں، ساری دنیا میری محنت کا میدان ہے۔ ہم 5 منٹ لگا کے کسی کو سمجھا بجھا کے اللہ کے راستے میں نکال دیں، وہ ساری زندگی چلتا رہے گا، ہمیں 5 منٹ کے اندر وہ اس کی ساری زندگی اور اس کے ذریعے آگے جتنا کام چلے گا قیامت تک اتنا اجر ملے گا۔ دعوت کے ذریعے، لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے ذریعے جتنی کمائی ہو سکتی ہے اتنی کمائی کی کوئی اور شکل نہیں ہے، کوئی شکل نہیں ہے۔ منٹوں میں صدیوں کی کمائی، منٹوں میں صدیوں کی کمائی، منٹوں میں صدیوں کی کمائی۔ میں بھی نیت کرتا ہوں بقایا زندگی سارے عالم کی ہدایت کے لیے محنت کروں گا۔ آپ بھی نیت کر لو، جتنی بڑی نیت ہوگی، اصول سمجھ لیں، اصول، اللہ کی مدد بھی اتنی ہوتی ہے۔ ہاں، انما
मऊनत अला कदर मऊना, आदमी की मदद उसकी नीयत के बकदर होती है। मैं मिसाल से समझा देता हूँ। एक आदमी का कोई बंदा दरवाजा खटखटाया, घर वाला बाहर आया, इसने कहा मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला। घर वाला अंदर जाएगा, जग के अंदर 2-3 गिलास पानी डालेगा और 1 गिलास हाथ ले आएगा, इसको डाल के पिला देगा। ये बात खत्म हो गई। थोड़ी देर के बाद दूसरा आदमी आया, दरवाजा खटखटाया कि ये हम 20 आदमी हैं, हमारा काफिला जा रहा था, हम सारे प्यासे हैं, हमें पानी पिला दो। अब घर वाला अंदर जाएगा, बाल्टी में पानी डालेगा, 5-6 गिलास लेगा, क्योंकि 20 आदमियों को पिलाना है। पहले आदमी ने पानी मांगा, उसकी अकेले की नीयत। दूसरे आदमी ने भी कहा बात एक ही है, पानी पिला दो, हम सब प्यासे हैं। अब वो बाल्टी में लेके आया। क्यों? इसकी नीयत सिर्फ अपने पीने की नहीं थी, इसकी नीयत 20 आदमियों को पिलाने की थी। अब वो बाल्टी पे, जिसकी नीयत अपनी हिदायत की उसको उस हिसाब से मिलेगा, जिसकी नीयत सारी दुनिया को अल्लाह के रास्ते पे निकालना, अमाल पे डालना, ईमान वाला बनाना, अमल वाला बनाना, इसके लिए कोशिश शुरू करेगा, इसकी मदद भी उसी हिसाब से होगी। और सुन लो, जो हज को जाए, कराची जाके मर जाए, हज पे पहुंचा ही नहीं, हाजियों में लिखा जाएगा। जो इल्म सीखने के लिए जाए, 1 किलोमीटर जाके मर जाए, वो उलमा में क़यामत में उठेगा। मैं और आप सारी दुनिया की हिदायत की नीयत करके मेहनत शुरू करें, जितनी हो गए, मौत आ गई, अजर सवाब सारी दुनिया की हिदायत की मेहनत का मिलेगा। अच्छा, तो नीयत पे होता है। एक आदमी नमाज पढ़ने के लिए, बाद जमात नमाज पढ़ने के लिए निकला, मस्जिद में आकर पता लगा कि जमात तो हो गई, आगे आप बताओ कितना सवाब मिलेगा? बोलो। जमात तो इसको मिली नहीं। इसकी नीयत थी बाद जमात नमाज अदा करने जा रहा हूँ, जमात हो गई, इसको भी बाद जमात नमाज अदा करने का सवाब मिलेगा और उन नमाजियों के सवाब में कमी नहीं होगी। इसको अल्लाह अपने खजाने से बाजमात नमाज अदा करने का सवाब, जो सारी दुनिया की हिदायत की नीयत करके कदम उठा के चलना शुरू कर दे। जहाँ जहाँ पहुँच गया, जहाँ नहीं पहुँचा उनकी भी हिदायत की नीयत की वजह से उनके बराबर सवाब मिलेगा। सारे नियत का लो, हम सारी जिंदगी पूरी दुनिया में हिदायत की मेहनत करेंगे, उनको हिदायत की मेहनत पे डालेंगे। और नकद 4 महीने लगा के जाएंगे, आए थे थोड़े वक्त के लिए, और बैरून मुल्क साल, बैरून मुल्क 7 महीने, अंदरून मुल्क साल, जहाँ से जब वापस जाओगे